شخصیت اور ایک ہستی جس کو آج ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے، ان کا یوم عرس جو ہے وہ جمادی الاول میں ہوتا ہے۔ اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ ان کا وصال جمادی الاول کی پہلی کو ہوا یا 17 کو ہوا، اس میں اختلاف ہے، لیکن مہینے میں اتفاق ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس ہستی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں، اور جو آج کی شخصیت ہے جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے وہ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ سلسلہ رفاعیہ کے خود بانی مبانی میں سے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے بڑے مقرب بندے اور ولی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنی قبر سے نکال کر اور ان سے مصافحہ فرمایا ہے۔ وہ پھر وہ ہم آخر میں وہ بھی پوری بات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور ان کی سیرت کا جو طرۂ امتیاز ہے وہ خدمت خلق ہے، مخلوق خدا کی خدمت، اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ انہوں نے چرندوں پرند کی بھی خدمت کی اور ان کی مدد کی جتنا ان سے بن پڑتا تھا۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی نابیناؤں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے، چاہے کچھ ہو جائے، باقی معاملات رہ جائیں، لیکن اگر کوئی نابینا ٹکرا گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر۔ اب دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کی سیرت کا یہ کتنا روشن پہلو ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل، نیکی، تقوی، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ تعلق کو اچھا کرنا چاہیے تاکہ لوگ بھی آپ کے متعلق ایک اچھی رائے قائم کریں۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بھئی فلاں کا۔ کہا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، اچھا انتقال ہو گیا اس کا، جنازہ چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گیا، پوچھا کس کا ہے؟ بھئی فلاں کا ہے۔ یہ بڑا بد زبان تھا، بڑا بد خلق تھا، اچھا ہوا جان چھوٹی۔ جب گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو پوچھا گیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے پہلے بھی فرمایا، اب بھی فرمایا۔ تو کہا کہ جو پہلا جنازہ گیا جس کے متعلق لوگوں نے یہ کہا اچھا آدمی تھا، خوش خلق تھا، نرم خو تھا، لوگوں کے کام آنے والا تھا، تو میں نے کہا واجب ہو گئی، تو جنت اس پہ واجب ہو گئی کہ لوگ اس کے متعلق اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا تھا۔ اور جو دوسرا جس کے متعلق لوگوں نے کہا کہ بد خو تھا، سخت خو تھا، سخت مزاج تھا، بد زبان تھا، بد خلق تھا، اچھا ہوا جان چھوٹی، تو کہا کہ میں نے کہا واجب ہو گئی، اس لیے کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرم ہونا، بھلا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے، میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کے گوش گزار کی ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ دین اسلام نے ہمیں یہی بتایا، پہلے مجبوروں، ناداروں، کمزوروں، مفلسوں کی خدمت کے لیے بیت المال ہوا کرتا تھا، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی غریبوں کی مدد کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے، ضعیفوں کی مدد کرتے، معذوروں، اپاہجوں کی مدد کرتے، نابیناؤں کو گھر تک چھوڑتے، حتیٰ کہ یہ غالباً کوئی عیسائی خاتون تھی، وہ مر گئی، مادام رت شاید کہتے تھے اس کو، وہ جو کوڑی ہوتے نا، کوڑی مریض، کوڑ کے مریضوں کی خدمت کرتی تھی، علاج معالجہ کرتی تھی، وہ ڈاکٹر بھی تھی، تو ان کے ساتھ رہتی تھی۔ جب بڑی وہ مر گئی تو یہاں پوری میڈیا پر بڑا آہاکار مچا اور کہا کہ دیکھو، مطلب وہ خدمت کرنے والی تھی،
لوگوں کے کام آنے والی تھی تو وہ عیسائی، لیکن لوگوں نے اسے اچھا کہا، میڈیا نے بھی اسے پروجیکٹ کیا. لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھو شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خود بھی کوڑیوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان سے الرجی نہیں رہتے تھے، دور نہیں بھاگتے تھے. آپ کو پتا ہے کوڑ کا مرض ویسے آدمی کو دیکھ کے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے. یہ انسان کے یہ جسم کے ناخن اکھڑ جاتے ہیں، پورے زخم بن جاتے ہیں جسم پر، بہت برا حال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، محفوظ رکھے. لیکن ان سے لوگ دور بھاگتے ہیں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے کھلاتے تھے، ان کو لباس ان کا تبدیل کرواتے تھے، ان کو لباس پہناتے تھے. یہ سب حضرت شیخ احمد کبیر ان کے کپڑے دھوتے تھے، یہ سب کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے. یہ تمام کام حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی کرتے تھے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کچھ کر ہو گیا. انسانوں کی خدمت یہ بھی دین کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے. اور میں نے عرض کیا کہ نہ صرف انسانوں کی بلکہ آپ کے محلے کا ایک خارش زدہ کتا، اس کو خارش کی بیماری ہو گئی، زخم اس کے جسم پر ہو گئے، لوگوں نے اسے پکڑا، اٹھا کر بستی سے دور جا کر پھینک کر آ گئے. آپ روز اس کتے کے پاس جاتے، اس کو کھلاتے تھے، اس کی دوا دارو کرتے تھے، اس کو صاف ستھرا کرتے تھے. اور جب اس کی خارش زدہ بیماری ختم ہو گئی ان کے مدد کرنے سے، علاج معالجے سے، دوا دارو کرنے سے، جب وہ کتا صحت یاب ہو گیا تو اس کو اٹھا کر دوبارہ اسی گلی اور اسی بستی میں لے کر آ گئے. پرندوں کو دانے ڈالنا، یہ سب حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک ان کی شخصیت کا ترہ امتیاز اور ایک حسین پہلو یہ خدمت خلق تھا، اور دوسرا آپ بلا کی عاجزی اور انکساری. اگر ان کے القابات دیکھنے ہیں تو علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کو سلطان العارفین کہا، امام الائمہ کہا. ان کو مختلف القابات سے امام ذہبی نے نوازا ہے، حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو. اور آپ کی شخصیت کا دوسرا حسین پہلو آپ کی عاجزی، انکساری. اور سچی بات ہی یہی ہے، ہم آپ میں کیا خوبیاں ہیں. وہ نسبی اعتبار سے بھی حسینی سید تھے، نسبی اعتبار سے مادرزاد ولی. آپ کے ماموں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی ولادت سے 40 دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ تمہاری بہن کے یہاں ایک بیٹا ہوگا اور وہ بڑا معتبر ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. اور اے شیخ منصور، جب تمہارا بھانجا پیدا ہو جائے تو اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا، اور اس کو فلاں استاد اور فلاں مدرسے کے پاس پڑھنے کے لیے لگا دینا. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پائے کے ولی، اتنے عظیم سید، لیکن آپ کے اندر انتہا درجے کی عاجزی، انکساری تھی. اور جب حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی خود اپنے بارے میں کہتے تھے تو کہتے تھے کہ نہ میں شیخ ہوں، نہ میں امام ہوں، نہ میں واعظ ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں معلم ہوں، میں تو اللہ کا انتہائی عاجز بندہ ہوں، مجھ میں کوئی خوبی، کوئی صلاحیت نہیں. یہ بندگی کا ترہ امتیاز ہوتا ہے. اور کہا کہ یہ میں زبان سے ہی نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں عالم نہیں، میں معلم نہیں، میں شیخ نہیں، میں امام نہیں، میں واعظ نہیں. کہا کہ یہ میں صرف زبان سے نہیں، اگر میرے دل میں یہ وسوسہ اور یہ خیال بھی آ جائے کہ میں دوسرے لوگوں سے افضل ہوں، بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، اگر میں باقی لوگوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھوں تو قیامت کے دن اللہ میرا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ کر دے. یعنی میرے دل میں بھی یہ خیال نہیں آتا.
زبان سے چلو آدمی کہتا ہے یار زبان سے بہت سارے لوگ ہم بھی کہہ دیتے ہیں نہیں میں تو فقیر ہوں، میں عاجزی ہوں، کہنے کو یہ زبان سے، لیکن دل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، میرا احترام کریں، میں فلاں سے تو بہتر ہی ہوں۔ جیسے شیخ سعدی کے حوالے سے میں نے واقعہ عرض کیا تھا تو ان کے ابا نے کہا کہ بھئی اس سے بہتر تو تم تہجد نہیں پڑھتے، تم لوگوں کو تانے دینے پھرتے ہو۔ تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے فروتر اور کمتر سمجھے، یہی بندگی کا تر امتیاز اور کمال یہی ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا، دیکھیں حضرت ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا کہ بھئی آپ اللہ کے بندے ہیں؟ کہا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب اللہ کا بندہ ہے، اور کہا کہ ان بندوں میں سب سے کمتر ترین اور گھٹیا ترین میں عاجز بندہ اللہ کا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم ابن ادم یہ کہ تو بندگی، یہ تو کا زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو آپ کی عاجزی اس پائے کی تھی، ایک دن کہنے لگے کہ بھئی مجھے میرے عیب بتاؤ۔ کون کہتا ہے؟ کہنے لگے اگر میرے اندر کوئی کمزوری ہے تو میرے عیب مجھے بتاؤ۔ تو آپ کے محبین مریدین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور ایک عیب آپ کے اندر ہے۔ تو کہا بیان کرو، وہ عیب کیا ہے؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضور آپ کا عیب یہ ہے کہ ہم جیسے نکمے، کمزور، گناہگار، خطا کار، معصیت کیش لوگوں کے ساتھ آپ لگے ہوئے، ہمیں اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، یہ بڑا عیب ہے آپ کا۔ میں نیواں میرا مرشد اچا، میں نیواں میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی، اور میں صدقے جاواں ان اچیاں اتوں جے نیویاں لال نبھائی۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم سنت ہے۔ ارے بلال بھی آ جائے تو حضور اسے اپنے دامن میں جگہ دے دیں۔ سلمان فارسی 300 سال تک مارے پھرے اور پھر حضور کے دامن میں آ جائیں، حضور کہہ کے سلمان و اہل بیتی، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اپنے دامن میں جگہ دیں۔ صہیب از روم بلال حبش، یہ کہاں سے آئے؟ سلمان از فارس، صہیب از روم بلال از حبش، سلمان از فارس، بو جہل سے مکہ عجیب العجبیس، کہ وہ سردار قریش بو جہل بو لہب سردار قریش ہو کر، رنگوں کے گورے ہو کر، نسبی قبیلے کے اعتبار سے عظیم ہو کر، لیکن وہ حضور کے چونکہ غلام نہ بنے تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا، سلمان فارس سے آیا، لیکن نسبت مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ میں تھاما تو پھر عمر فاروق جیسا بنو عدی کا سردار عمر بن خطاب بلال کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے، کہا کہ بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے امام اور سردار ہو کر کوئی پگلی عورت بھی آ جائے کہ حضور مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو حضور صحابہ کے جھرمٹ سے اٹھ کر اس پگلی عورت کے پیچھے نہیں، یہاں نہیں کرنی ہے، فلاں گلی میں کرنی ہے، فلاں جگہ کرنی ہے، حضور ان کے ساتھ ساتھ چلے جائیں۔ تو یہی حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری، اور یہی بندگی کا امتیاز ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خود تو بڑے نرم مزاج، نرم خو، لیکن ان کی جو زوجہ تھی نا وہ بڑی جلالی تھی، بڑے غصے والے تھے۔ اصل میں اس سے بھی بڑے مقامات ملتے ہیں، لوگ اس سے بڑے کہ بعض کی بیویاں جو ہیں وہ سخت مزاج ہوتی ہیں، تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی لکھا کہ کوئی شخص حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال، بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے کم احادیث میں نے دور فاروقی میں روایت کی ہیں، سب سے کم حدیثیں،
اور سب سے زیادہ حدیثیں مروی حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے سب سے کم حدیثیں دور فاروقی میں روایت کی ہیں. 10 سال کا عرصہ ہے آپ کی خلافت کا. کہتے ہیں سب سے کم ہم نے درس سے. کیوں؟ کہا کہ اس لیے عمر کا یہ حکم تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بیان کرے کہ یہ حدیث حضور سے مروی ہے تو وہ سلسلہ روایت کو حضور تک پہنچائے. اگر اس نے اس حدیث کی روایت کو حضور تک نہیں پہنچایا تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. تو کہا کہ مجھے اپنی گردن بچانی تھی. اس طرح کا جلال تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کسی صاحب نے کہا کہ میں ذرا جا کر کوئی بات ان سے کہوں، کوئی شکایت لگانی تھی کسی کی. تو وہ فاروق اعظم اس وقت گھر میں تھے. تو وہ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے تو بیوی غصے میں کوئی ڈانٹ رہی تھی. تو اس نے سنا، ارے کہ میں اس سے شکایت کرنے آیا ہوں، یہ تو بیوی تو اسی کو ہی سنا رہی ہے. اس نے کہا کہ بھائی بیوی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ میری کیا سنے گا. اور یہ تو بعد میں اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ کے پاس آیا تھا لیکن تو آپ تو خود ہی ڈانٹ سن رہے تھے. تو اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ میری بیوی ہے، میری شریک حیات ہے. اگر میں نے کبھی 4 میں سنا دیتا ہوں، اگر ایک آدھ دن اس نے سنا دی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، یہ حضرت ابو الحسن خرقانی یہ محمود غزنوی کے شیخ اور پیروں میں سے تھے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کوئی ملنے کے لیے آیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ ابو الحسن ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا. تو کہہ رہے نکل جاؤ. وہ بھی نکما نکھٹو، نہ کسی کام کا نہ کاج کا. مجھے کیا پتا، گیا ہوگا ادھر ادھر پھر رہا ہوگا، جاؤ یہاں سے. اس نے کہا کہ بھئی کہ کسی نے غلط پتہ بتا دیا. بھئی ابو الحسن خرقانی تو بھئی ولی اللہ، سارا افغانستان، سارا خرقان جو ہے ان کا معتقد، اور یہ کس عورت کی آواز سن لی. تو وہ بیچارہ تو کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ ابو الحسن خرقانی کے گھر کا یہ رہا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے. یہیں سے تو وہ ہو کے گیا تھا. تو کہا کہ پھر ابو الحسن خرقانی پھر کہاں ہوں گے؟ کہا کہ جنگل میں ہوں گے، جا کے دیکھا ہو. تو وہ جنگل میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا تو ایک شخص شیر پر سواری کر رہا، شیر پر بیٹھا ہوا، اور ہاتھ میں سانپ ہے، اور سانپ سے اس شیر کو ہانک رہے ہیں. تو آگے گئے، کہا حضور آپ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ کہا ہاں. کہا کہ شیر کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، بیوی تو ہوتی نہیں. شیر کو کنٹرول، شیر پہ آپ سواری کر رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ شیر ہے، وہ بیوی ہے، وہ شیرنی ہے. اور کہا کہ یہ جو میں شیر پر بیٹھا ہوں نا، تو یہ اسی بیوی کی باتوں پر صبر کرنے کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو اسی طرح حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو زوجہ تھی نا، زوجہ وہ بھی بڑی جلالی تھی. تو خود آپ کے اندر انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری تھی، عاجزی اور انکساری تھی. اور آپ نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں شب و روز گزارے. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمانے کے باوجود آپ نے کبھی اس پر گھمنڈ نہیں کیا، کبھی گھمنڈ نہیں کیا، اور کبھی اس سے فخر و مباحات کا اظہار نہیں کیا. اور میں بارہا جب بھی کسی بھی شخصیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور حصول علم کے لیے انہوں نے ہمیشہ محنت کی، مشقت کی. آپ نے بھی بستی میں، بصرہ کی بستی عراق میں، بصرہ کی بستی سے ام عبید، اس میں آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کر لی، 7 سال کی. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماموں حضرت شیخ منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ نصیحت اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کو ام عبید کی بستی میں فلاں قاری کے پاس لگانا. تو آپ نے وہاں پر، اور 13 سال کی عمر میں تمام علوم معقول و منقول جتنے بھی علوم تھے آپ سب سے فارغ ہو گئے. اور اس میں اچنبھا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اب ہمارے یہاں ایک تو نظام تعلیم ہی بالکل بودا ہے، یہ میکا ویلی کا نظام تعلیم ہے مغرب کا، تو اس لیے اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور اس میں بھی یکسوئی نہیں ہے، کنسنٹریشن نہیں ہے. آپ سلیبس
اس پر ذاتی طور پر ہمیں بھی بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن بھائی ان تمام یہ درس نظامیہ جتنا پڑھا جاتا ہے، میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ تمام آپ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ تمام گرامر جتنا بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنا، قرآن و حدیث کو سمجھنا۔ اور جناب آپ جب دورہ حدیث میں بچہ آ جاتا ہے، اب سیاستہ کی 6 کتابیں، موطا امام مالک، موطا امام محمد کو بھی ملا دیا جاتا ہے، اور اس میں صرف کچھ احادیث پڑھائی جاتی ہیں، پوری احادیث، یہ تو صرف ختم بخاری کا نام ہوتا ہے، پوری بخاری شریف تھوڑی کوئی پڑھائی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی جناب ابتدائی 3-4 سالوں کے اندر تفسیر بیضاوی کا آدھا سپارہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر تو حدیث اور تفسیر تو بس یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس طرح نظام تعلیم پہلے یہ تمام، اور اگر یکسوئی کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ، ہمارے یہاں پتہ نہیں پیریڈز ہوتے ہیں، یوں ہوتا ہے، یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں کتنا 4 گھنٹے، اگر یکسوئی کے ساتھ بغیر کوئی دائیں بائیں دیکھے اگر 4 گھنٹے بھی صحیح معنوں میں پڑھ لینا تو یہ 13 سال کے اندر آرام سے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، 13 سال کے اندر آدمی آرام سے تمام علم معقول و منقول کو مکمل کر لے گا۔ بھئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ذہانت ان کی اپنی جگہ، لیکن بہرحال انہوں نے تو کم وقت میں 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ کیسے کیا؟ اس لیے کہ ماں باپ بھی تربیت کرتے تھے، اور پھر وہ یکسوئی کے ساتھ، ان کے سامنے ایک مقصد حیات ہوتا تھا، زندگی کا مقصد ہوتا تھا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اور وہ یہ علم تو اب ہم نے اس کو ایک ذریعہ معاش بنا لیا ہے علم کو، تو اس لیے ساری خرابیاں، بہت ساری خرابیاں ہیں، یہ درد دل ہے سارا، ایسے کئی جمعے چلے جائیں گے ہمارا یہ درد ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے ہر چیز کو جو ہے کمرشل کر کے رکھ دیا، ہر چیز کو، دین تک کو ہم نے کمرشل بنا دیا ہے۔ آپ کو نعت خواہ بغیر پیسوں کے نعت پڑھنے والا نہیں ملے گا، مولوی آپ کو تقریر کرنے والا نہیں ملے گا بغیر پیسوں کے، لفافہ۔ خطبا واعظین یہ کہتے ہیں کہ تمہارا لفافہ ہلکا تھا، اگلے سال تمہارے اسٹیج پر ہم نے نہیں آنا، لفافہ ہلکا تھا۔ کیا ہے یہ؟ کہ ہم دین فروش ہو گئے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا۔ تو حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی، اور دیکھیں کمال کا تقویٰ، دیکھیں ہم بھی یہ مثال پڑھتے ہیں آپ کو جب نحو پڑھائی گئی نا، تو نحو میں جب فاعل و مفعول کی مثال دیتے ہیں تو استاد نے پڑھایا تو کہا کہ دیکھو بھائی، فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پہ پیش آتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر آتی ہے۔ کہا کہ مثال اس کی یہ ہے، ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، کہا کہ بھئی احمد کبیر، اس کا مطلب ہے کہ زید نے عمر کو مارا۔ اب زید فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہے زید، ضرب زید یہ فعل ہے ضرب، اور عمرن یہ مفعول ہے، دیکھو اس پہ زبر آ گیا۔ اب دیکھو مثال سمجھانے کے لیے، تو سید احمد کبیر رفاعی نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی کیا واقعی زید نے عمر کو مارا؟ کہا نہیں بیٹا، مارا تو نہیں، یہ مثال ہے۔ تو کہا کہ جھوٹی مثال کیوں کتاب میں درج کر دی گئی ہے؟ اس پائے کے آدمی تھے، اور ہم نہ جانے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی بغیر جھوٹ کے تو دکانداری ہی نہیں چلتی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، جھوٹ بولے جا رہا ہے، کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ ہے اصل میں تو درجات کی بلندی، اللہ کا قرب اس طرح یعنی ترک معاصی سے ملا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب، نیکی، تقویٰ، طہارت، ذکر، اذکار، عبادت سے ملتا ہے، اور بلندی درجات اور اللہ کا قرب یہ ترک معاصی سے ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے سے ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے گناہ کیے تو ہم نے ثواب کا کام بھی کیا، جیسے میں نے بھی آپ کو آیت بیتی کہ بھئی جو سیئات کو یہ خیر نیکیاں، الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، لیکن گناہوں کو نیکیاں لے جاتی ہیں، لیکن اگر گناہ سے بچے انسان تو اسے اللہ کا قرب
ملا کرتا ہے. اور میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا کہ حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو سب سے بڑا اعزاز ان کا سلسلہ رفاعیہ کا بانی ہونا، اللہ کا مقرب ہونا، حسینی سید ہونا، عبادت بندہ گزاری کرنا، یہ سب ان کا قرہ امتیاز ہے. لیکن سب سے بڑا اعزاز جو حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی کو حاصل ہوا، اور اس کو ابتدا میں تبلیغی نصاب میں مولانا زکریا نے بھی لکھا اور دیگر کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو درج کیا، اس کو لکھا کہ آپ ہمیشہ ان کے جو اشعار ہیں نا، وہ اشعار ہائے 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 ہائے، اگر آپ جیسے اہل محبت، حضور کو چاہنے والے، حضور سے تعلق رکھنے والے، بے شک اعمال میں کچھ کمزور ہو لیکن حضور سے پیار سچا کرتے ہو، حضور سے عقیدت رکھتے ہو، حضور سے عشق کرتے ہو، حضور کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس محبت رسول اور اس کے رسول کے سبب سے اور ان کی نسبت سے کبھی نہ کبھی اس کو بدی کی راہ سے اٹھا کر نیکی کی راہ پر لگا دے گا. یہ محبت رسول کی چنگاری ہی ایسی ہے. تو آپ جب یہ حیران ہوں گے کہ کس طرح آپ ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے. بڑا معمول تھا، آپ روزانہ کبھی سینکڑوں کی تعداد میں، کبھی ہزاروں کی تعداد میں درود بھیجا کرتے تھے. پھر آپ کا جو سال وصال ہے وہ 578 ہجری ہے، 578 ہجری ہے. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا سال وصال وہ 561 ہجری. اور یہ جو واقعہ پیش آیا حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یہ 555 ہجری کا ہے، یعنی حضور غوث العظم کے وصال سے 6 سال پہلے کا. آپ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ حرم نبوی میں پہنچے تو آپ نے حضور کے معجزے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ مصرے پڑھے، کھڑے ہو کر مصرے پڑھے، کمال کے مصرے. فرماتے ہیں کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی فہذه نوبت الاشباح قد ظہرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عاجز و مسکین، یہ عبد ضعیف، عبد فقیر، آپ کا غلام احمد کبیر رفاعی جب آپ سے دور تھا تو اس کی روح حاضری دیا کرتی تھی، اس کی روح آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے اپنے روح کے ساتھ نذرانے صلاۃ و سلام لے کر آپ کے بارگاہ اور معجزے میں حاضر ہوا کرتا تھا. کہا کہ آج جسمانی طور پر بنفس نفیس خود آپ کے بارگاہ میں پہنچ کر ایک طلب صادق لے کر اپنے جسم کو لے کر، اگرچہ گناہ گار سے ہی، خطا کار سے ہی، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں ایک طلب صادق لے کر. اب آپ اپنے دست مبارک کا، دست اقدس کا جلوہ فرمائیے تاکہ یہ ہونٹ جو پیاسے ہیں، جو محبت رسول میں سوکھ گئے ہیں، آپ اپنا دست مبارک تو ذرا نکالیے تاکہ ان ہونٹوں کو آپ کے ہاتھ مبارک پر رکھ کر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھا لوں. کئی تحظی بہا شفتی، فوراً نکالے یا رسول اللہ. تو علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک اسی وقت جب آپ نے یہ اشعار پڑھے تو آپ نے اپنا دست مبارک اپنے قبر اطہر سے نکالا. حضور غوث العظم فرماتے ہیں، کہا کہ یہ سید احمد کبیر رفاعی کی برکت ہے، یہ اس کی نسبت سے کہ ہم نے وہاں 60,000 50,000 یا ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، کہا کہ ہم نے احمد کبیر رفاعی کی برکت سے حضور کے دست مبارک کی زیارت کر لی ہے. حضرت احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست مبارک کو چوما اور بوسہ دیا، ان کو چوما. تو آپ ہم جیسے کتنے غلام یہ آس
بیٹھے ہیں, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. کتنے احوال ہوتے ہیں جو کسی کو انسان سناتا نہیں ہے, کتنے مضطرب دل ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کتنے ضعیف الحال ہیں, اور کن کے احوال کتنے بگڑ گئے. اور ان دنیا داروں کو یہاں کسی کو اپنا غم بیان کرو, کسی کو پریشانی بیان کرو, کوئی آپ کو مذاق اڑائے گا, کوئی آپ پر ہنسے گا, اور کوئی کچھ کرے گا. لیکن وہ مقام ایسا ہے, کہا کہ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. جب مکین گنبد خضرا کو کوئی حال دل سناتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی دل بستگی فرماتے ہیں, حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, اپنا دست کرم اور دست شفقت ان کے اس پریشان حال اور مضطرب سینے پر رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی تو خود فرماتا ہی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, اے میرے نادا بندے کہاں مارا مارا پھرتا ہے, کیوں اپنا دل اور اپنا درد, اپنی تکالیف, اپنی پریشانیاں, اپنے مصائب, اپنے آلام لوگوں کو بیان کرتا پھرتا ہے. ارے یہ لوگ نہ تیرے غم مٹا سکتے ہیں, نہ تیری مصیبتیں دور کر سکتے ہیں, نہ تیری پریشانیاں کم کر سکتے ہیں. آجا آجا میری بارگاہ میں آ, اور میں تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما فرما کر ہر شب نازل ہوتا ہوں, اترتا ہوں اپنی شان کے لائق, اپنے بندوں کو صدا دیتا ہوں. ارے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ رو منزل ہی نہیں. ہمیں تو ہر شب نہ سونے والا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. وہ اتنا عظیم رب آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما فرما کر آؤ میرے بندو آؤ, اے کوئی بیمار اسے شفا دوں, اے کوئی دکھی ان کے دکھ کا مداوا کر دوں, اے کوئی مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو ٹال دوں, اے کوئی پریشان حال اس کی پریشانیاں دور کر دوں, اے کوئی غم زدہ اس کے غم کا مداوا کر دوں. لیکن اے انسان تجھے کیا ہو گیا, تو اپنے رب سے بھی دور بھاگتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اس رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. ارے تو اگر ہسپتالوں کے دھکے بھی کھاتا ہے لیکن قربان جاؤ اس رب پر, وہ تجھے شفا عطا فرما دیتا ہے, وہ تیرے غم دور کرتا ہے. کہا کہ ہر مضطرب اور دکھی دلوں کی صدا میرے سوا کون سننے والا ہے. تو اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو صدا دیتے ہیں, اے میرے غلاموں, اے میرے امتیوں, کیوں مارے مارے پھرتے ہو. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا, دیکھیں میں نے آپ کو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار سنائے, ان کا ترجمہ بھی بیان کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ. یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ اگر اپنے جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ. تو کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں, اے اللہ تو نے تو بلوایا نا اپنے حبیب کے در پہ, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ. پھر کہتا پھر رد ہو کب, یعنی جب آ گیا نا جاؤ کا سن کر حضور کے در پر آ گیا, کہا کہ پھر رد ہو کب, یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کریم کے در پر آ جائے اور خالی جائے. اور حضور کا در تو ایسا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. ارے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, یہاں تو اگر مگر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, ارے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے. تو حضرت سید احمد کبیر اور رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ اشعار پڑھے. تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ دو مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ
والسلام کا دست اقدس بار ہے. اور دیکھیے یہ مادیت کا دور ہے, یہ مادیت کا دور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں, تو میں نے ابھی آپ سے کہا آپ امام سیوطی کو پڑھیں, امام ذہبی کو پڑھیں. ان کی کریڈیبلٹی بہرحال آج کے نام نہاد اسکالروں سے کئی درجے بہتر ہے. ان کا دین بھی مضبوط تھا, ان کا علم بھی دین پر مبنی تھا, ان کا تقوی بھی اعلیٰ معیار کا تھا. انہوں نے سب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ دیکھیں, آپ میں 40 50 60 سال کی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں. کیا آپ نے اپنے بچپن سے نہیں سنا کہ مولانا جامی رحمہ اللہ جب وہ یہ کہتے پھرتے تھے نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد رہا خبر کن. اے باد صبا, اے باد نسیم, اے ٹھنڈی چلنے والی مدینے کی طرف جانے والی ہوا, ہم غمزدوں کا حال ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دینا. یہی جامی جب خود گئے تو گورنر مدینہ کو حضور خواب میں آئے, کہا کہ اسے روک لو, اگر یہ حدود مدینہ کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں قبر سے نکل کر جامی کا استقبال کرنا پڑے گا. کہ ہمارا ایسا عاشق صادق ہے, ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی, آپ نے بھی سنا ہوگا. تو کہا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی, سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا, کہا کہ ایک مرتبہ جب کچی دیواریں تھی, معاجہ شریف کے ارد گرد ایک دیوار گر گئی, تو کہا کہ قبر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزہ تھا, آپ کو پتا ہے 3 قبور ہے نا, ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک حضرت صدیق اکبر کی, اور ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کہا کہ پیر مبارک نظر آیا, کل لوگوں کا جم غفیر جمع ہو گیا کہ یہ قدم مبارک آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور کہا کہ بالکل تر و تازہ, اگر اس قدم مبارک پر ہاتھ رکھا جاتا تو خون اس طرح گردش کر رہا تھا اس پیر کے اندر جیسے ابھی ابھی کوئی زندہ انسان لیٹ کے سو رہا ہو. تو بعض نے کہا کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو کہا کہ نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے, یہ صدیق اکبر کا ہے. لیکن حقیقت اس پر تھی کہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف تھا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. ان کی زندگی, ان کی حیات, بھائی شہیدوں کی حیات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا نا. تو جب شہید زندہ ہوتا ہے تو شہیدوں میں یہ تو تیسرا درجہ ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. تیسرا نمبر جو تیسرے درجے کا اللہ کا بندہ شہید وہ زندہ ہوتا ہے, تو پہلے درجے کا جو نبی ہوتا ہے, اور نبیوں میں بھی امام الانبیاء, تو امام الانبیاء کو اللہ نے کیسی حیات عطا فرما رکھی ہوگی. وہ دست اقدس تو باہر آیا, اور حضرت سید احمد کبیر اور رفاعی نے دست بوسی کی, اور کہا کہ اسی طرح کا واقعہ حضور غوث الاعظم کے حوالے سے بھی پیش آیا. تو اس پائے کے بزرگ تھے حضرت سید احمد کبیر اور رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ. لیکن میرے دوستوں, انہوں نے یہ مقام کس طرح پایا؟ عاجزی سے, سچ بولنے سے.